بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اماں حوا پہلی عورت حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اور نسل بشر کی مادر گرامی ہیں۔ یہودی مسیحی مقدس کتب میں آپ کا نام بیان ہوا ہے، لیکن قرآن پاک میں حوا کا نام ذکر نہیں ہوا، صرف آدم کی زوجہ کے عنوان سے آپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی تفسیری تاریخی روایی کتابوں میں حضرت حوا کا نام ذکر ہوا ہے۔ آپ کے بارے میں مختلف کہانیاں بیان ہوئی ہیں، جیسے کہ آپ کی خلقت کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا کا منع کیے گئے پھل کو کھانا، آپ کا زمین پر اتارا جانا، زمین پر بھیجنے کے بعد آپ کی زندگی، آپ کی قبر کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر روایات ہیں کہ سعودی شہر جدہ میں واقع قبر حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی ہی ہے۔ قدیم تر روایت میں خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بعد خشکی میں رہنے والے حیوان اور پرندوں کو مٹی سے خلق کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ہر ایک کے لیے نام چنا، لیکن انہیں ان میں سے اپنے لیے کوئی مناسب دوست نہ ملا۔ اسی لیے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لمبی نیند سلا دیا اور ان کی ایک پسلی کو منتخب کیا اور اسی سے عورت کی خلقت کی۔ پھر اس عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ دونوں شرم کا احساس کیے بغیر جنت میں بغیر کپڑوں کے تھے۔ ابلیس نے عورت کو فریب دیا اور جس درخت کے پھل سے اللہ پاک نے آدم اور ان کی زوجہ کو منع کیا تھا، اسے کھانے کی تشویق کی۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے اس پھل کو کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا، جس کے نتیجے میں دونوں کی آنکھیں کھلی اور انہیں سمجھ آئی کہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں۔ چونکہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھ گچھ کی تو حضرت آدم نے اپنی زوجہ سے پوچھا تو انہوں نے شیطان کو متہم کیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے حضرت آدم اور ان کی زوجہ کو سزا دی، جس کے جرم کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔ پھر عورت سے کہا گیا کہ تمہارے حمل کے درد کو بہت زیادہ کروں گا، درد کے ساتھ بچہ پیدا کرو گی اور شوہر کی مشتاق رہو گی، وہ تم پر حکمرانی کرے گا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہا کو جنت سے نکالا گیا اور درخت حیات کھانے سے روکا گیا تاکہ ہمیشہ وہ زندہ نہ رہ سکیں۔ یہودیوں کے مطابق حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شادی میں فرشتے بھی شامل تھے۔ جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے مکہ کا سفر کیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ اسی جگہ حضرت اماں حوا کو حیض کی ابتدا ہوئی۔ روایات میں ہے کہ 10 قسم کی سزائیں حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو تجویز ہوئی، جن میں حیض آنا، حمل اور وضع حمل کی تکالیف شامل تھیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب تک تمہارا خاوند راضی ہوگا تم جنت میں جاؤ گی۔ کہا جاتا ہے کہ جنت میں بس 2 ایسے انسان ہوں گے جن کی ناف نہیں ہوگی، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا ہوں گی، کیونکہ یہ دونوں ماں سے پیدا نہیں کیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل علیہ السلام کی موت ہوئی،
جن کو اس کے بھائی نے قتل کیا، پھر ایک کوے کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنے بھائی کو مٹی میں دفن کیا۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک نے حضرت حوا کے حمل کے بارے میں بیان کیا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کی جن سے اس کا جوڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا تاکہ وہ اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون حاصل کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو ڈھانپ لیا اور انہیں ایک خفیف یعنی ہلکا سا حمل رہ گیا، جب ان کا جسم بوجھل ہو گیا تو دونوں نے مل کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ پاک، ہم کو ایک اچھا سا بیٹا عطا فرما، ہم تیرا شکر گزار ہوں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جب پہلی بار حمل ٹھہرا تو آپ نے بوجھ محسوس کیا۔ یہ زمین پر آنے کے بعد پہلی بار تھا کہ آپ کا پیٹ یوں حمل کی وجہ سے باہر نکل رہا تھا، جس کا بوجھ اور تکلیف آپ سلام اللہ علیہا کو چلتے پھرتے ہونے لگی۔ ایک رات حضرت حوا سونے لگیں تو ابلیس لبادہ بشریت میں حاضر ہوا۔ اس نے بی بی سے کہا کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے؟ حضرت اماں حوا نے کہا، مجھے کیا علم کہ میرے پیٹ میں کیا ہے؟ ابلیس نے پھر پوچھا، یہ کہاں سے نکلے گا؟ ناک سے، کان سے، منہ سے، یا پھر تمہارا پیٹ پھاڑ کے نکلے گا؟ حضرت اماں حوا نے کہا، مجھے کیا معلوم کہاں سے باہر نکلے گا؟ شیطان نے کہا، اگر صحیح سلامت باہر آ گیا تو کیا آپ میری بات مانیں گی؟ شیطان کے کہنے پر حضرت حوا نے کہا، جی میں آپ کی بات مانوں گی۔ شیطان نے کہا، اس کا نام حارث رکھنا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حارث ابلیس لعین کا نام تھا، یعنی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد کو اپنے نام کے ساتھ جوڑنا چاہتا تھا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت حوا نے ساری باتیں حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سارا قصہ سننے کے بعد فرمایا کہ وہ شیطان تھا جس نے ہم کو جنت سے نکلوایا تھا، اس سے بچ کر رہنا ہی بہتر ہے۔ شیطان ایک بار پھر حضرت حوا کے پاس آیا اور تاکید کی کہ بچے کا نام حارث رکھنا۔ پھر اللہ پاک نے حمل پورا کیا، بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالا تو حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے وعدے کے مطابق بچے کا نام حارث رکھنا چاہا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے بچے کا نام قابیل رکھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔